السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A1 نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان عدنان وڑائچ۔ پروگرام پیغام حق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ختم نبوت کے بارے میں تفصیلی طور پر جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، اور یاد رہے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے واضح طور پر حکم بتا دیا ہے۔ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر واضح طور پر فرما دیا کہ یہ میرے نبی آخری نبی ہے، جی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم النبیین ہے، ان پر نبوت کا اختتام ہو گیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں بتا دیا۔ پچھلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنے آنے والے نبی کا ذکر کرتے تھے، خوشخبری سناتے تھے، بتاتے تھے کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بتا دیا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نبوت ختم ہو گئی۔ یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ واضح طور پر اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، مجھ پر مکمل ہو گئی ہے نبوت۔ اب جو بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ بہت سارے کذاب گزرے، تاریخ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا میری امت میں 30 جو کذاب ہوں گے، جھوٹے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ دعویٰ کریں گے لیکن ہوں گے وہ جھوٹے۔ اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ میرے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اور مثال دے کر آقا علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا میری مثال ایسی ہے، ایک محل ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت پیارا محل ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، ایک اینٹ لگنے کی جگہ خالی ہے۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اور میرے بعد اب اس محل میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں بتا دیا، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن پر کمپرومائز نہیں ہے، جن پر معافی نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ مرتد ہے، ان کو کافر قرار تو دے دیا گیا، لیکن یہ کافر نہیں، یہ مرتد ہے۔ مرتد اور کافر میں فرق ہے۔ کافر جو ہے اس کے لیے اقلیتی رول چلے گا، لیکن جو مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ اس کو کون اس کو سزا دے گا؟ حاکم وقت سزا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اسلام لانے کے بعد پھرتا ہے اسلام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لاتا ہے، پھر اس کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد واجب القتل ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن پر ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو بہت ساری گنجائشیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر جاتا ہے اس کو بھی معافی، جو خانہ کعبہ جاتا ہے اس کو بھی معافی۔ لیکن کچھ لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جن کے بارے میں فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی نظر آ جائے چمٹے ہوئے، ان کو اتار کر قتل کر دو۔ کیونکہ ایسے کچھ گناہ ہیں، کچھ ایسی باتیں جن میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ بھی یہی ہے، اور صحابہ کرام نے کیا۔
صحابہ کرام کے دور میں ایک مسلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کرام نے اس کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ تو یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ کذاب ہے، دنیا جہان کا کذاب ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اور جتنے اس کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب کذاب ہیں۔ واضح طور پر قرآن اور حدیث کا موقف ہے اور امت مسلمہ کا موقف ہے اور ساری جماعتوں کا موقف ہے، کسی ایک کا نہیں۔ تو اس لیے جو ختم نبوت میں ذرا برابر بھی جس کے دل میں شک پیدا ہوگا، جو مرزا قادیانیت کے بارے میں، قادیانی کے بارے میں ذرا سی بھی ہمدردی رکھے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں، ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی ذرا برابر بھی اس میں کمی کوتاہی کرے گا پھر اس کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے دیکھا پچھلے دنوں۔ بالکل۔ تو اس لیے اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مرزے کے ساتھ بہت سارے علماء نے مناظرے بھی کیے اور مباہلے بھی ہوئے۔ علامہ ثناء اللہ عنبر تصری رحمہ اللہ بہت اچھے بزرگ گزرے، انہوں نے اس کے ساتھ بہت سارے مناظرے کیے اور اس کو شکست دی، اور ان کا نام ان کی نسلیں بھی جانتی ہیں، ان کا نام سن کے کانپتی ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ جو تھا اس نے اس کو کہاں کہاں شکست دی مناظرے میں، لیکن یہ بات ماننے والا ہی نہیں تھا، جھوٹا تھا۔ تو اس نے مباہلہ طے پا گیا، یہ بات طے پا گئی لوگوں کو جمع کر کے کہ جو سچا ہوگا اللہ اس کو اس کی زندگی میں دوسرے کی موت دکھائے گا۔ پھر یہ جب مباہلہ ہو گیا تو علامہ مولانا ثناء اللہ عنبر تصری بڑے سکون سے زندگی گزارتے تھے، کہتے تھے مجھے لوگوں کو زندگی کی سانس کا نہیں پتا، لیکن مجھے پتا ہے جب تک یہ مرزا قادیانی زندہ ہے میں نہیں مروں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور ایک ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، سخت بیمار ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا یہاں پر کچھ ڈاکٹر ہیں جو قادیانی ہیں، کہیں یہ نہ ہو وہ اپنا مباہلہ جیتنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے یا مارنے کی کوشش نہ کرے۔ تو علامہ صاحب کہا کرتے تھے یہ مجھے اگر زہر کا ٹیکہ بھی لگا دے مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اور میں حق پہ کھڑا ہوں، اور اللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا جو ہے وہ دفاع کرنا جانتا ہے اور اسے سچا ثابت کرنا جانتا ہے، تو لہٰذا مجھے موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ بالکل۔ تو اس ٹاپک پر بہت زیادہ یہ اہمیت کا حامل ہے اور ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کی بھی گنجائش دی جائے یا کوئی بھی قانون میں ترمیم کی جائے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی بھی اس طرح کی حکومت کرے گی ہم اس کے خلاف اٹھیں گے۔ کوئی بھی ختم نبوت کے رولز کے بارے میں کوئی بھی ترمیم نکالتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے خلاف جو بھی اٹھے گا، جو بھی اٹھا ہے وہ برباد ہوا ہے اور جو اٹھے گا وہ برباد ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے بھیجتا رہے گا، قادری جیسے بندے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا جو ایسے بندوں کو انجام تک پہنچائیں گے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو بندہ اس معاملے میں کمزور ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو قادیانی کے بارے میں کوئی اچھے نظریے یا کچھ بھی رکھتا ہے وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ٹاپک اہم ہے، اس کے بارے میں مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور واضح اپنا موقف بھی دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے ہفتے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔